نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بڑا اہم دن ہے. جس طرح سے ایک گاڑی کا انجن اپنا کام کرتا ہے، جب دھول بھرے علاقوں میں جاتا ہے، اونچے نیچے گڈھوں میں جاتا ہے، لیکن جب اس کا سروس کا متعین وقت ہوتا ہے، اس کی سروس کا وقت ہوتا ہے اور اس میں سے دھول کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے دھو دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ انجن پھر سے نئے طرح سے ورک کرنے لگتا ہے اور اگلی سروس تک اور اچھا کام کرتا ہے. اسی طرح سے یہ حیثیت مسلمانوں کے لیے جمعے کی ہے کہ پورے ہفتے میں مسلمان دنیا کی زندگی میں لگا رہتا ہے، دنیا کی آسائش میں، دنیا کمانے کی محنت میں، دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس پر دنیا کے اثرات ہوتے ہیں، دل پہ دنیا کی کجی جمتی ہے. لیکن جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب مسلمان خاص طور سے جمعے کے دن میں اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے، عمومی طور وقت سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، مسجد میں خاص عبادات کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مسجد میں ہونے والے بیانات سنتا ہے، خطبے سنتا ہے، جمعے کی خاص دعاؤں میں شریک ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے گزشتہ ہفتے کی جو کجی اس کے دل پہ جمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی برکت سے وہ صاف کر دیتا ہے. اور جب جمعے کی نماز پڑھ کر وہ واپس اپنے گھر والوں میں جاتا ہے، واپس اپنی دنیا کی زندگی میں جاتا ہے، تو گویا اس کی ایمان میں، اس کے اسلام میں، اس کے دل میں ایک نئی زندگی اللہ پھونک دیتا ہے، ایک نئی چستی اللہ پھونک دیتا ہے، وہ ایک نئی انرجی کے ساتھ، نئی حیات کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لوٹتا ہے. یہ حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جمعے کے دن میں رکھی ہے. احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی وعید بھی اس طرح سے آئی ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بنا کسی عذر کے
जुमे की नमाज छोड़ी तो वो इस्लाम से निकल जाता है, दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है। इसके खुतबे की यह अहमियत आई है कि आम तौर पर नमाजों का कहीं मना नहीं, कहीं अजान के बाद नमाज का मना नहीं, कहीं अजान के बाद दुआ का मना नहीं, कहीं अजान के बाद किसी तरह की इबादत का मना नहीं, लेकिन जुमे की खुसूसियत यह है, इसके खुतबे की खुसूसियत यह है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दौर था जब जुमे का खुतबा नमाज के बाद हुआ करता था। जिस तरह से आज हम ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, ईदैन का खुतबा नमाज के बाद होता है, इस तरह से जुमे का खुतबा भी नमाज के बाद हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और वो दौर था कि मदीने में चीजें आम तौर पर दस्तयाब नहीं थी, काफिले आया करते थे, अपने साथ सामान लाया करते थे, और जब वो सामान आता लोग उन पर टूट पड़ते, जिसकी जो जरूरत की चीज होती वो ले लेता, क्योंकि सामान भी मुख्तसर होता था, बेचने वाले भी मुख्तसर होते थे, काफिले भी मुख्तसर होते थे। तो लिहाजा लोग ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिस चीज की जरूरत है, जिसका हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं, गुज़िश्ता काफिला आया था, उसके बाद से हम इंतजार कर रहे थे, किसी को कपड़े की जरूरत थी, किसी को चमड़े की जरूरत थी, किसी को दीगर चीजों की जरूरत थी, वो काफिले के आने का इंतजार करता था। यूं मामला नहीं होता था कि दुकान होती, दुकान से जाके ले लेते, काफिले आते, अपना बाजार लगाते, सामान बिकता, वापस लौट जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, किसी ने आवाज लगाई कि काफिला आया है, अपनी जरूरत का सामान ले लो, तो सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन ये सोचकर कि नमाज तो हो चुकी है, खुतबे का वक्त है, ये सोचकर सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के बीच से उठकर चले गए। सिवाय चंद सहाबा के, सिवाय चंद बड़े सहाबा के, बाकी सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे से उठ के चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये लोग जो खुतबे में बैठे थे, अगर ये चंद बचे हुए ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब मदीने के सरहदों तक आ चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इदा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, कि जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाए, यानी कि जब मुअज्जिन जुमे की खुतबे की अजान दे दे, तो उसके बाद ना कोई नमाज है, ना कोई बातचीत करना जायज है, ना नमाज पढ़ना जायज है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो उसे ये चाहिए जैसे ही खुतबे की अजान हो, जिस रकात में हो, चाहे पहली रकात हो, चाहे तीसरी रकात हो, जिस रकात में हो वो रकात मुकम्मल करके सलाम फेरे, बाद में जुमे की नमाज के बाद उसे मुकम्मल करे, उसकी कज़ा करे। ये एक मसला आपको बता रहा हूं। अगर आम तौर पर यह देखा गया कि खुतबे की अजान हो रही होती है, इमाम खुतबा दे रहा होता है और पीछे मुसल्लियान अपनी सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, ये मसाइल के एतबार से हरगिज जायज नहीं है। कुरान करीम की तो सूरह जुमा में आयत है, इज़ा नूदीतुम इज़ा नादैतुम, सूरह जुमा की आयत है, आप देख के पढ़ ले, जिसका तर्जुमा यह है कि जब तुम्हें जुमे के लिए आवाज दी जाए तो अपनी खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। इससे बाज उलमा ने, जिसमें बाज उलमा का यह मसलक है कि जुमे के दिन नमाज से पहले तो कारोबार करना ही जायज नहीं कहते। जुमे के दिन नमाज से पहले कारोबार करना ही जायज नहीं है, लेकिन जिस कौल पर फतवा है, जो मुफ्तबी कौल है, जो उमूम है, जिसपे उलमा का इज्तिहाद है, उलमा का इत्तेफाक है, वो ये है कि जुमे की अजान के बाद से लेके जुमे की नमाज के मुकम्मल होने तक कारोबार करना बिल्कुल भी जायज नहीं। यहां तक के बाज़ उलमा यहां तक लिखते हैं कि अगर अजान के बाद से कोई कारोबार किया जाएगा तो वो कारोबार का जो भी मुनाफा होगा वो हराम होगा। इतनी अहमियत का हामिल है ये जुमे का खुतबा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. تو ایک تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مسئلہ صاف کر لیں کہ اگر ہم نماز کی حالت میں ہیں اور خطبے کی اذان شروع ہو گئی، ہم جس حالت میں ہیں، ہمیں اگر ہم پہلی رکعت ہم نے نیت ہی باندھی تھی، الحمد شریف پڑھی تھی اور اذان ہو گئی، تو ہمیں چاہیے الحمد شریف کے بعد سورت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کتنی رکعت کی نیت باندھی تھی، ہم نے 2 کی نیت باندھی تھی، 4 کی نیت باندھی تھی. ہم جس رکعت میں تھے، چاہے 4 کی نیت باندھی ہو، اس میں پہلی رکعت میں ہو، دوسری رکعت میں ہو، تیسری رکعت میں ہو، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، اس میں پہلی ہی رکعت میں ہو، اسی رکعت کو مکمل کرے اور سلام پھیر لے. اور ایک غلط فہمی اور آج ہمارے دور میں ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ خطبے کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے. خطبے کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے خطبے کے درمیان. آپ کو یہاں تک کہ آپ زبان کے الفاظ سے بھی دعا نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے فلا صلاۃ ولا کلام، یہاں پر یہ نہیں خطبے کے درمیان امام اگر آ گئے خطبے کے لیے، امام منبر پہ آ کر بیٹھ گئے خطبے کے لیے، اب آپ کو نہ کوئی نماز پڑھنا ہے، نہ آپس میں کوئی بات چیت کرنا ہے، نہ ہی کوئی دعا مانگنا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا کہ اگر خطبے کے دوران ایک شخص جو باتیں کر رہا تھا، دوسرے شخص نے بات کرنے والے کو، خطبے کے دوران دیگر چیزیں کرنے والے کو اگر منع کیا، تو جس نے منع کیا اس نے بھی ظلم کیا، چاہے جائے کہ جو خود کر رہا تھا. اب خطبے کے دوران ایک بڑا مسئلہ کہ ہم عربی دان نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب پہلا خطبہ ہو تو اس طرح سے بیٹھا جائے جس طرح سے ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے نیت باندھ کے بیٹھا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جب دوسرا خطبہ ہو، دوسرا خطبہ یعنی خطبے کے دوران امام کچھ وقفے کے لیے رکتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں. جب دوسرا خطبہ شروع ہو تو اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھ لیا جائے جس طرح سے ہم اتحیات کے مقدار میں بیٹھتے ہیں. افضل تو یہ ہے کہ اسی طرح سے بیٹھے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، 2 زانو ہو کر. لیکن کبھی پیروں کی تکلیف کی وجہ سے کوئی نیچے نہیں بیٹھ پاتا، کرسی پہ بیٹھتا ہے، کوئی وزن کی وجہ سے زیادہ دیر 2 زانو ہو کے نہیں بیٹھ پاتا، پالٹی مار کے بیٹھے لیکن ہاتھ کو اس طرح سے رکھ لے، اس طرح سے رکھ لے. تو یہ خطبے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد جو اہمیت ہے جمعے کی، خطبے کی نماز کے بعد جو اہمیت تھی وہ یہ تھی تعلیم کی. جمعے کی نماز تعلیم سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ خطبے کا تعلق ہی تعلیم سے ہے. ہم خطبہ کیونکہ عربی زبان میں ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے، اور بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ خطبے بھی اس طرح سے دیے جاتے ہیں جس طرح سے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، جبکہ خطبہ تو یہ ہے، خطبہ عربی میں تقریر ہے، عربی میں نصیحت کرنا ہے. جس طرح سے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اردو میں اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن کی، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے خطبے میں عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کوئی نصیحتیں کیا کرتے تھے تو اسے عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے. تو خطبے کا تعلق تعلیم سے ہے اور تعلیم کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. کیوں مسلمان جمعے کی نماز کے بعد اس کے دل میں ایمان کی ایک چنگاری بھڑک جاتی ہے کہ وہ دین کی باتیں سنتا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں سنتا ہے. میرے عزیزو، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے، ہم پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یہ یہاں تک کہ جس پر آج ہمارا ایک نوجوان کا بڑا طبقہ جس طرح سے دین کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، اس میں بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے یوٹیوب پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو اسلام کے نام پر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت گمراہ کرنے کی ہے، لیکن ان کی کیونکہ تعلیم ایسی نہیں ہے، ان کی نظر
پوری علم پہ نہیں ہے، ان کی نظر پورے قرآن پر نہیں ہے، ان کی نظر احادیث کے علوم پر نہیں ہے، ان کی نظر فقہ کے علوم پر نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غفلت میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے اسلام کو فائدہ ہونے سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی سورہ کہف کی تفسیر اپنے الفاظ میں کرنے لگتا ہے، کوئی سورہ کہف میں کوئی مسلمانوں کو مریخ پر جا کے بٹھا دیتا ہے، کوئی مسلمانوں کو کسی دوسرے پلینٹ پہ جا کر بٹھا دیتا ہے، کسی دوسرے یونیورس میں جا کر بٹھا دیتا ہے، اور کوئی مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کو مجروح کر دیتا ہے، سلف صالحین کی عظمت کو مجروح کر دیتا ہے، تابعین کی عظمت کو مجروح کر دیتا ہے، اور نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھا دیتا ہے کہ ہمیں خود پڑھنا چاہیے، یقیناً خود پڑھنا چاہیے، لیکن ہم خود کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر یا یہ سن کر کہ جو شخص امام بخاری کے پورے نام سے واقف نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صحیح بخاری کا اصل نام کیا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلو، ہم اکثر سنتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف کا اصل نام صحیح بخاری ہے ہی نہیں۔ بخاری شریف کا اصل نام صحیح بخاری تو ہے ہی نہیں۔ بخاری جو لکھنے والے تھے، جو امام تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخارا بھی ان کے علاقے کا نام تھا، ان کے علاقے کی طرف نسبت کر کے انہیں بخاری کہا جاتا تھا، ان کا نام محمد تھا، اور ان کے جیسے میرا نام اگر بلال ہے، میں رہنے والا اندور کا ہوں تو مجھے کوئی بلال اندوری کہہ سکتا ہے، کوئی اگر برہان پور کا ہے اسے برہان پوری کہا جاتا ہے، کوئی بہار کا ہے اسے بہاری کہا جاتا ہے، کوئی بھوپال کا ہے اسے بھوپالی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام محمد بخارا کے تھے، اس لیے انہیں امام بخاری کہا جاتا تھا۔ تو جو لوگ امام بخاری کے اصل نام سے بھی واقف نہیں ہے، وہ بخاری شریف کی حدیثیں کوٹ کریں، ٹھیک ہے کوٹ بھی کریں، لیکن آپ ان حدیثوں کو نکالنے کی بھی تو صلاحیت رکھتے ہو۔ میں نے بارہا ایسی حدیثیں پڑھی جو سوشل میڈیا پہ کچھ اور کہہ کے عوام میں پھیلائی جا رہی تھی، لیکن جب کتاب میں دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہی کچھ اور تھے۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں۔ یہ وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ صاف کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ایک فن ہے، نالج کا ایک میدان ہے، ایک سبجیکٹ ہے جسے ہم ہسٹری کہتے ہیں، تاریخ کہتے ہیں، اتہاس کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم فن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ تاریخ ایک ایسا علوم ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے جڑی رہتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ سے بدظن ہو جاتی ہے وہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتی، وہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتی۔ مسلمانوں کی کیا تاریخ تھی؟ میں آپ کو ہندوستان کی تاریخ بتاؤں، ہندوستان کی تاریخ کہ ہندوستان میں اسلام کس طرح سے آیا۔ ہندوستان میں اسلام کس طرح سے آیا؟ ہندوستان میں اسلام کے آنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک تو آیا تاجروں کے ذریعے، تاجروں کے ذریعے، جو یہ شری لنکا کا علاقہ ہے یا ہمارے یہاں پہ یہ ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، یہاں پر آیا تھا تاجروں کے ذریعے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پر اسلام آیا جہاد کے ذریعے سے۔ کس کے دور میں؟ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں۔ ایک گورنر تھا، آپ نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف الثقفی، بڑا ظالم شخص تھا، نہایتی ظالم شخص، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک بہت ظالم اور فاسق شخص آئے گا۔ لیکن یہ حجاج بن یوسف الثقفی کا دور تھا، اور ہمارے ہندوستان میں جو سندھ کا علاقہ ہے، جو ابھی پاکستان میں ہے، اس طرف چلے گیا، لیکن اس دور میں یہ پاکستان کے اس علاقے سے شروع ہو کر
سندھ کا جو علاقہ تھا اس کی سرحد غالباً جو ہمارا گجرات اور بمبئی کا علاقہ ہے یہاں تک اس کی سرحد لگتی تھی. تو اس دور میں راجہ داریا اسی طرح کچھ نام تھا، ہندوستان میں اس کی حکومت تھی. تو مسلمانوں کا ایک قافلہ آیا، ایک جہاز آیا تجارت کی غرض سے. اس قافلے کو اس راجہ نے، جو ہندوستان کے سندھ کے علاقے کا راجہ تھا، اس راجہ نے اس جہاز کو قبضہ کر لیا، اس جہاز کو لوٹ لیا، اور اس جہاز میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض کو بندی بنا لیا، بعض کو قتل کر دیا. اس میں ایک خاتون موجود تھی، اس میں ایک خاتون موجود تھی. یہ بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے واقف ہو اور آپ اپنی اسلامی غیرت سے واقف ہو کہ مسلمان کس طرح کی غیرت رکھتے تھے اپنے اندر. اور وہ جو خاتون تھی اس نے آواز لگائی، اے حجاج میری مدد کر. اس نے عربی میں لگائی تھی، یا حجاج، واہ حجاج. واہ جو جملہ ہے یہ ایک شکایت کا جملہ ہوتا ہے. جب ہم کسی کو شکایت کرتے ہیں تو عربی میں واہ کہا جاتا ہے. اب جب یہاں پر کچھ لوگوں کو قید کیا تو کچھ کو قتل کر دیا، اور بعض میں راجہ نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. یہ لوگ جب بصرہ کے مقام پہ جو ایران کا علاقہ ہے، ایران کا جو علاقہ تھا، حجاج بن یوسف الثقفی جو تھا وہاں کا گورنر تھا، وہاں پہنچے. حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ سنایا، اور یہ جو خاتون تھی اس نے حجاج کو جو مدد کے لیے پکارا تھا یہ واقعہ سنایا. حجاج بن یوسف جیسا شخص، ظالم شخص، فاسق شخص، جس نے صحابہ کو قتل کیا، صحابہ کے قتل کر، صحابہ کے قاتل، کعبہ پہ سنگساری کرنے والا، حرم میں فوج لے کے گھسنے والا، یہ شخص اپنے بستر سے اٹھ گیا اور کیا کہا کہ جب تک میں اس خاتون کو آزاد نہ کرا لوں میری بیوی مجھ پر حرام، بستر پر سونا مجھ پر حرام. ایسے فاسق شخص کے بھی دل میں کیا غیرت ایمانی تھی، کیا غیرت موجود تھی. وہ کھڑا ہوا، راتوں رات اس نے ایک لشکر تشکیل کیا. 3000 کا لشکر تھا، 3000 کے لشکر کو یہاں بھیجا. وہ لشکر یہاں آیا اور ہار گیا. اس لشکر کے سپہ سالار شہید ہو گئے. دوسرا لشکر بھیجا، وہ لشکر پھر ختم ہو گیا. اس کے بعد اس نے خلیفہ جو تھا سلیمان بن عبد الملک، اس سے کہا کہ آپ مجھے اپنے علاقے یعنی کہ شام کے علاقے کے جو عرب تھے ان کا ایک لشکر دیجئے اور میری مالی مدد کیجئے. میں سندھ کے علاقے کا محاذ کھولنا چاہتا ہوں. خلیفہ نے کہا ابھی ترکستان میں ہمارا محاذ چل رہا ہے، ابھی ایران کے علاقوں میں ہمارا محاذ چل رہا ہے، شمالی افریقہ میں ہمارا محاذ چل رہا ہے، ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک چوتھا محاذ بھی کھولا جا سکے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ مجھے جو بھی رقم دیں گے یہ مجھ پر قرضہ ہے، یہ میں دوگنی بیت المال میں واپس جمع کروں گا. تو خلیفہ نے ان کو ایک لشکر دیا، 12000 کا لشکر تھا. اس لشکر کا سپہ سالار اپنے سگے بھتیجے کو بنایا جو ان کے سگے بھتیجے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے. اور عمر کیا تھی؟ 17 سال عمر تھی. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر تھی. یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی عمر 17, 18, 19 سال کی ہے وہ ذرا غور کریں ہماری تاریخ کیا تھی. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. زیر خنجر بھی یہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کیا شان ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی. 17 سال کا وہ نوجوان ایران کے علاقے سے وہ لشکر لے کر آیا ہے، اور یہاں پر جب حملہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہاں کی فوج طاقتور ہے تو واپس حجاج کو خط لکھا کہ یہاں کی فوج بڑی طاقتور ہے، تعداد میں زیادہ ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریے. میں آپ کو ایک فاسق کے الفاظ سنا رہا ہوں. ہمارے اندر اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں لیکن ہمارے اندر وہ ایمان بھی خدا کی قسم موجود نہیں ہے. اس کا ایمان کیا تھا؟ اس نے کہا کہ دیکھو
اللہ کے रसूल की हदीस है कि 12,000 का लश्कर तादाद की कमी की वजह से हार नहीं सकता, तादाद की कमी की वजह से हार नहीं सकता। लिहाजा तादाद तुम्हारी बहुत है। और रही बात मदद की, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा जिससे मैं तुम्हारी मदद करूं। न फौज से तुम्हारी मदद कर सकता हूं, न माल से तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अपने लश्कर में मौजूद हर शख्स को समझाओ कि अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह से अपने लिए फतह की दुआ मांगो और अपने लश्कर में मौजूद हर शख्स को शहादत का शौक दिलाओ। और फिर ये वही लश्कर था जो इस्लाम का झंडा लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। मेरे अजीजों, एक मौका यह था कि एक औरत की वजह से, एक फासिक हुक्मरान ने, एक जालिम हुक्मरान ने पूरा एक महाज खोल दिया था। आज हम हमारी हालात देखें, हमारी औरतों के हालात देखें। हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन लेते हैं। हमारी औरतों का क्या, हमारी औरतों तक दीन कौन पहुंचाएगा? हक तो हमारा ये था कि मस्जिद में हम जो भी बातें सुनते वो ब्याई नहीं जाके अपने घर में अपनी बच्चियों को बताते, अपनी औरतों को बताते, ताकि जो जज्बात हमारे अंदर है वो जज्बात उनके अंदर भी होते। क्या वजह है कि हमारे नौजवान, हमारी औरतें दीन से दूर होते जा रहे हैं? अभी गुज़िश्ता हफ्ते का वाकया है, हमारे इलाके का, स्नेहनगर का वाकया है। सपना संगीता रोड आपने देखा होगा, वहां पर एक पान की दुकान पर एक मुसलमान लड़के को, जिसकी उम्र कमोबेश 18 या 19 साल होगी, मुस्तफा उसका नाम था, आप में से कईयों के पास वो वीडियो आ गई होगी, जिसको गैरों ने पकड़ के इतना मारा और मारते मारते सपना संगीता रोड से जूनी इंदौर थाने तक मारते हुए पैदल लेके गए। क्या वजह थी कि वो लड़का एक गैर मुस्लिम लड़की को लेकर एक जगह बैठा था। अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि देखो ये बेहयाई है, ये ना करो। अल्लाह के रसूल के बाद सहाबा ने हमें बताया, सहाबा के बाद न जाने कितने बरसों से उलमा, अइम्मा, मुअज्जिनीन और कौम के बड़े बुजुर्ग मेंबरों से चिल्ला चिल्ला के हमें बता रहे हैं कि देखो ये बेहयाई है, अपने आप को इससे दूर करो। हमारे समझ में नहीं आया था। हमें एक छोटी सी बात आपको बताऊं, पुराने दौर में, यानी कि हिंदुस्तान के आजादी के पहले के दौर में, जब एक तो आम सजा होती थी कि सजा थी कोड़े मारने की, मार दी। एक सजा जिल्लत वाली सजा होती थी कि अगर कोई बड़े ऊंचे खानदान का शख्स कोई गलती करता था तो चमार से उसके सर पे जूते लगवाए जाते थे। क्यों? कि एक बड़ा तुमने गलती करी तो तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन सजा देने वाला शख्स तुमसे भी बदतर होगा। आज हमारी हालत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला अब खुद हमें सजा दे रहे हैं, और सजा किससे दिलवा रहे हैं? उन बेचारों से जिन्हें पेशाब करना भी नहीं आता, उनसे हमें सजा दिलवाई जा रही है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते इतवार के रोज मेरा सफर हुआ सहारनपुर का। लोधी साहब का आबाई वतन है, लोधी साहब का आबाई वतन है। मालवा के अजीम सुल्तान, रियासत मालवा के दूसरे सुल्तान, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी वही मदफून है। मांडव, अगर अक्सर लोगों ने देखा हो, मांडव में दो नाम बड़े मशहूर है, बाज बहादुर और रानी रूपमती। बाज बहादुर भी वही मदफून है, रानी रूपमती भी वही मदफून है। ये वही इलाका है जहां पर अदम खान ने 12,000 लोगों को शहीद किया था। वहां की जामा मस्जिद देखी, जो हकीकत में जामा मस्जिद नहीं थी। जब उसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 1469 में तामीर किया, तो वो औरतों का, खवातीन का, लड़कियों का मदरसा थी, जहां उन्हें तालीम दी जाती थी, फन हर्ब व ज़र्ब सिखाया जाता था, सियासत की तालीम दी जाती थी, उमूर खानदारी की तालीम दी जाती थी, उन्हें तलवारबाजी की तालीम दी जाती थी, कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। बाद में जब वक्त में पलटी मारी तो फिर उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। अजीम मालवा का सुल्तान वहां मदफून है, और ऐसी वीरान जगह
ہم ذرا دیکھیں ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مالوا کا سلطان، مالوا کا بادشاہ وہاں اس طرح مدفون ہے کہ دن بھر میں شاید ایک یا دو کوئی آ کے اس کے لیے دعا کرتے ہوں گے. میرے عزیزوں، یہ صرف اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ہماری تعلیم پر، ہم نے ہماری تاریخ پر غور نہیں کیا، ہم نے ہماری تاریخ کو فراموش کر دیا. میرے عزیزوں، میں نے آپ کی مسجد کا جو ایک یہ نقشہ دیکھا، یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ اتنا کام کر سکتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے. آپ کی مسجد کا انٹرنس الگ ہے، گیٹ الگ ہے، اوپر جانے کے راستے الگ ہے. اگر آپ چاہیں تو محلے کی خواتین کے لیے خاص صرف جمعے کے لیے انتظام کر سکتے ہیں کہ ایک گیٹ آپ پیچھے سے بند کر دیں، وہاں پر پردہ لگا دیں، اوپر جانے کا انتظام رکھ دیں، خواتین آئیں، اوپر جا کے جمعے کی نصیحتیں سن لیں، یا کوئی آپ کے تفسیر ہوتی ہے تفسیر سن لیں. یا یہ نہیں کر سکتے تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد کے اندر کی تعلیمات کو گھروں کے اندر پہنچائیں. یہاں سے آپ اسپیکر کا انتظام کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ مائک کا انتظام کر سکتے ہیں کہ مسجد سے ایک اسپیکر لے کر گھروں میں لگا دیں تاکہ مسجد میں جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ گھر کی عورتیں سنیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اگر آپ دیندار بنیں گے، آپ نیک بنیں گے تو یہ صرف آپ کی ذات کو فائدہ دے گا. آپ اللہ خدا نہ خواستہ اگر آپ گمراہ ہو گئے، اگر آپ غفلت میں چلے گئے تو جہنم میں بھی آپ اکیلے جائیں گے. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو لے جائے کہ اس نے ہمیں تربیت نہیں دی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر عورتیں غفلت میں پڑ گئی اور اللہ نہ کرے ان کے لیے جہنم کے فیصلے کر دیے گئے، تو وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو، 4 رشتوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی کہ اللہ یہ تو مسجد میں جا کے سنتے تھے لیکن ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کرا. میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے بڑی ایک ذمہ داری کی بات ہے، بیداری کی بات ہے. اللہ بہتر جانتا ہے جس طرح سے جب مالوا کی تاریخ تھی، تاریخ دوبارہ موقع نہیں دیتی. اس وقت ہم نے ہماری سلطنت کو کھویا، آج تک تاریخ میں ہمیں دوبارہ موقع نہیں دیا. اگر اب بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آگے تاریخ ہمیں دوبارہ موقع نہ دے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.